اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امام علی مقام کے سفر کے بارے میں جان رہے تھے کہ راستے میں امام علی مقام کے کیا کیا خطبات تھے۔ اس کے بعد امام علی مقام راستے میں ایک جگہ خزیمہ نامی جگہ پر قیام کرتے ہیں، اور وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ بڑی پریشانی کی حالت میں آپ کے پاس آتی ہیں اور بڑی تشویش سے پوچھتی ہیں کہ اے بھیا، اے میری ماں جائے، میں کچھ شعر سن رہی ہوں، کچھ لوگ ہیں جیسے وہ کوئی شعر پڑھ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اے میری آنکھوں، اب کوشش کرو اور رونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میرے علاوہ کون ہے جو شہیدوں پر گریہ کرے گا، ان لوگوں پر رونے کے لیے جنہیں تقدیر میں لکھے خطرات اور مشکلات وعدے کی وفا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ امام علی مقام نے بہن کے اس سوال پر صرف ایک ہی جملے پر اکتفا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بہن، جو خدا نے مقدر کیا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے آگے ایک مقام ہے سالبیہ۔ وہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں تو کوفے کی جانب سے کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ امام علی مقام کو بتاتے ہیں کہ جب ہم کوفہ سے نکلے ہیں تو اس وقت مسلم بن عقیل اور ہانی ابن عروہ قتل کیے جا چکے تھے، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان دونوں شہداء کے بدن کوفہ کے بازار میں زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ امام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور آپ کے رخسار مبارک آنسوں سے تر ہو جاتے ہیں۔ امام کے ساتھی اور بنی ہاشم کے افراد بھی رونے لگتے ہیں۔ اسی مقام پر ایک شخص آ کر امام علی مقام سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 کے بارے میں پوچھتا ہے کہ امام، یہ کیسی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر قوم کو اس کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ تو امام علی مقام اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک امام اور پیشوا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو راہ راست اور کامیابی اور سعادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ایک اور امام اور پیشوا وہ ہے جو لوگوں کو گمراہی اور بدبختی کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کا ایک گروہ اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ اس میں پہلا گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ دوزخ میں جائے گا۔ امام علی مقام یعنی اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہدایت کا امام ہوتا ہے اور ایک ضلالت اور گمراہی کا امام ہوتا ہے، اور امام چننا کس کی ذمہ داری ہے؟ انسان کی خود اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنے شعور کو جگا کر اپنے لیے امام خود منتخب کرتا ہے کہ اسے ہدایت کا امام چاہیے یا پھر گمراہی والا امام۔ جو جو امام علی مقام عراق سے نزدیک ہو رہے ہوتے ہیں، ہر روز عراق اور کوفہ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے افراد جو ہیں وہ امام کو سر راہ ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک امام سے یہ کہتا ہے، فرزند رسول، اہل عراق آپ کے خلاف متحد اور ہم آواز ہو چکے ہیں، اور انہوں نے آپ کے خلاف جنگ کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ اس کے جواب میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے، اور ہر روز اس کا ایک خاص ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اگرچہ بعض لوگوں کے لیے دنیا انتہائی قیمتی ہے، لیکن اللہ کا دار ثواب اس سے زیادہ قیمتی اور زیادہ بے بہار ہے، اور اگر جمع شدہ مال و دولت کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر انسان کا اس کے بارے میں بخل کرنا صحیح نہیں،
اور اگر رزق اور روزی مقدر ہے اور تقسیم کر دی گئی ہے تو پھر انسان دولت کے حصول کے لیے جتنی کم طمع کرے اتنا ہی بہتر ہے، اور اگر بدن بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ انہیں موت آئے گی تو پھر اللہ کی راہ میں تلوار سے مارے جانا ہی افضل ہے۔ اے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا سلام ہو، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جلد ہی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جب آپ زبالہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو امام علی مقام کو باقاعدہ ایک خط کے ذریعے سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل اور ہانی ابن عروہ اور عبداللہ ابن یکتر جو ہے وہ شہادت پا چکے ہیں۔ تو امام علی مقام سب لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، انہیں ان کی شہادت کی خبر دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے دوستوں نے ہماری مدد ترک کر دی ہے، اب تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہے وہ آزاد ہے اور ہماری طرف سے اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی امام علی مقام سب سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب میرا کوئی بھی مددگار نہیں رہا، جو کوفہ والے مجھے خط لکھ لکھ کر بلا رہے تھے وہ میرے بھائی کو شہید کر چکے ہیں، اسے قتل کر چکے ہیں، تو اب اگر تم میں سے کوئی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو دے، اور اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا تو وہ یہیں سے واپس لوٹ جائے۔ یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ امام علی مقام کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ جو ثابت قدم تھے وہ آپ کے ساتھ رہے۔ طبری لکھتے ہیں کہ امام کی اس پیشکش کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ٹکڑیوں کی صورت میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور یہی طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امام علی مقام کو چھوڑ کر چلے گئے، اور صرف وہی لوگ رہ گئے جو مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ حسینی کارواں بطن عقبہ سے گزرنے کے بعد اشرف نامی مقام پر پہنچا تو امام کی یہاں تشریف آوری کے بعد حر ابن یزید ریاحی، وہ ہیں 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ہمراہ اسی مقام پر پہنچے۔ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ وہ امام علی مقام کو آگے نہ بڑھنے دیں اور وہیں پر امام کو روک کر رکھیں۔ اس ملاقات کا بھی جو احوال ہوتا ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو بس مختصر حالات بیان کر رہی ہوں۔ آپ لوگ کوشش کیا کیجئے کہ خود ان کتابوں کو پڑھیں۔ جب ابھی دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے، تو امام علی مقام پوچھتے ہیں کہ آخر تم اپنی علیحدہ نماز پڑھو گے یا پھر ہماری اقتداء میں ہی نماز پڑھو گے؟ تو حر کہتے ہیں کہ نہیں مولا، میں آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھوں گا۔ پھر امام علی مقام نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد امام علی مقام خطبہ ارشاد کرتے ہیں، جس کا متن یہ ہوتا ہے کہ اے لوگو، میرا یہ خطاب در حقیقت تمہارے لیے اتمام حجت اور اللہ کے حضور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہے۔ میں خود سے تمہاری طرف نہیں آیا، بلکہ میں نے تمہاری طرف آنے کا ارادہ اس وقت کیا جب تمہارے خطوط مجھ تک پہنچے اور تمہارے قاصدوں نے پیغام پہنچائے کہ ہمارا کوئی رہبر اور امام نہیں ہے، آپ آئیے تاکہ خداوند عالم آپ کے ذریعے ہماری ہدایت اور راہ راست پر جمع کرے۔ اگر تم اپنی ان دعوتوں پر باقی ہو تو میں یہاں آ چکا ہوں، اب تمہارا کام ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو مضبوط کرو اور اپنی مدد و نصرت کے ذریعے مجھے مزید مطمئن کرو، لیکن اگر تم میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں وہیں واپس چلا جاؤں گا جہاں سے تمہاری خاطر آیا تھا۔ یہ امام علی مقام ان کے سامنے یہ خطبہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بھی اکثر جو ہیں وہ سپاہی وہ کوفہ کے ہوتے ہیں، تو ان سب سے امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں، تمہارے خطوط کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ امام اپنی جب یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو حر اور ان کے سپاہی بڑی خاموشی سے امام کی یہ گفتگو سنتے ہیں، لیکن پھر اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد نماز عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور نماز عصر کے بعد بھی امام علی مقام ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر خدا سے ڈرو اور حق کو اہل حق کے لیے قبول کرو تو تمہارا یہ عمل اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ ہم نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ولایت اور رہبری کے لیے ان لوگوں بنی امیہ سے بہتر ہیں ہم، جو ایسی چیز کے دعوے دار ہیں جس کا انہیں حق نہیں ہے۔ انہوں نے ظلم و ستم اور اللہ کی دشمنی کا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ اب اگر تمہیں انکار ہے، ہم سے منہ موڑنا چاہتے ہو، ہمارے حق سے غفلت کرنا چاہتے ہو، اور اب اگر تمہاری رائے وہ نہیں ہے جسے تم نے خطوط میں لکھا تھا تو میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ امام کی تقریر ختم ہونے پر خود کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے خطوط کا کوئی علم نہیں ہے۔ امام علی مقام عقبہ بن سمان کو حکم دیتے ہیں کہ جس تھیلے میں وہ خط ہے وہ اٹھا کے لائے، تو وہ تمام تھیلا جو خطوط سے بھرا ہوا ہوتا ہے، امام اسے خر کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس مقام پر جو ہے وہ خر یہ خطوط دیکھ کر یعنی بے چین ہو جاتے ہیں اور شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب خر امام علی مقام کو کہتے ہیں کہ آپ یہیں پر رک جائیں اور آپ آگے کا سفر نہیں کر سکتے، اور امام علی مقام کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے آگے کوفہ جانے دو، جن لوگوں نے مجھے بلایا ہے، تاکہ میں ان کے سامنے جا کے پوچھوں کہ آخر یہ خطوط لکھ کر پھر انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ لیکن خر اسی بات پر بضد ہوتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مجھے یہ پیغام مل چکا ہے کہ میں آپ کو یہیں پر روکے رکھوں اور آپ کو اس سے آگے نہ جانے دوں۔ اس کے بعد امام علی مقام پھر ان سے خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو، خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان توڑ رہا ہو، رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا ہو، اور یہ شخص ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود اپنے عمل یا اپنے قول سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کو حق ہے کہ اس خاموش اور بے عمل شخص کو اسی ظالم کے ہمراہ عذاب میں مبتلا کرے۔ اے لوگو، جان لو کہ ان لوگوں بنی امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، فتنہ و فساد کو رواج دیا ہے، اور اللہ کی حدود احکام الہی کو انہوں نے معطل کر دیا ہے۔ خاندان نبوت سے مختص مال کو اپنے لیے انہوں نے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی طرف سے کیے گئے حرام کو حلال میں اور اللہ کی طرف سے قرار دیے گئے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا ہے، اور میں ان مفسدوں کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کی رہبری کا زیادہ حقدار ہوں۔ ان حالات نے مجھ تک پہنچنے والے تمہارے خطوط کا مضمون اور تمہارے قاصدوں کا پیغام یہ تھا کہ تم لوگوں نے اس بات پر میری بیعت کی ہے کہ نہ تم مجھے تنہا چھوڑو گے اور نہ مجھ سے بے وفائی کرو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہے تو کامیابی اور ہدایت حاصل کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حسین ابن علی فرزند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ہمراہ ہیں، ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی دوری نہیں، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں۔ اب اگر تم نے مجھ سے کیے جانے والے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور میری بیعت سے انکار کیا تو یہ تم کوئی نئی بات نہیں کرو گے۔ تم میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو۔ جس نے تم پر بھروسہ کیا اس نے دھوکہ کھایا۔ یاد رکھو کہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اپنے ہی حصے کو ضائع کیا ہے۔ جو کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ جلد ہی مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایک چھوٹے سے خطبے میں آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام علی مقام نے ان کو سب کچھ بتا دیا، اپنا شجرہ نسب بتا دیا، اپنی جو اللہ کی کتاب میں اپنی تعریف ہے وہ بتا دی، حاکم کیسا ہونا چاہیے یہ بتا دیا، اور ظالم و فاجر حاکم کیسا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اگر ظالم اور فاجر حاکم ہو جائے تو پھر مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے یہ بھی بتا دیا۔
لیکن افسوس کہ ان لوگوں پر ان سب باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تھا۔ اس مقام پر ایک شخص جو کوفی ہوتا ہے وہ آ کر امام علی مقام سے ملاقات کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، کس چیز نے آپ کو اپنے جد کا حرم چھوڑنے پر مجبور کیا؟ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے ابو حرم، بنی امیہ نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے صبر کیا، میرے اموال کو غصب کیا، میں نے صبر کیا، لیکن جب انہوں نے میرا خون بہانا چاہا تو میں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، یہ بنی امیہ مجھے قتل کر دیں گے، پھر خدا انہیں ذلت و خواری اور قتل و غارت گری میں مبتلا کر دے گا اور ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو انہیں پستی اور ذلت سے دوچار کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ قوم سبا سے بھی زیادہ ذلت و خواری کا شکار ہو جائیں گے جن کے جان و مال پر ایک عورت حکومت کیا کرتی تھی۔ طبری لکھتے ہیں کہ یہیں اسی مقام پر 4 لوگ آ کر امام علی مقام کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ امام، جب اس کا ہونٹ جو ہے وہ تیز نہیں چل رہا تھا تو یہ اپنے اونٹ کو یہ اشعار سنا رہا تھا جن کا مطلب یہ تھا کہ میرے اونٹ میری سختی کرنے سے پریشان نہ ہو اور صبح ہونے سے پہلے تیزی سے مجھے لے چل، تیرا سوار بہت اچھا ہے اور یہ سفر بھی بہترین سفر ہے، بس اب تو مجھے اس شخص تک پہنچا دے جس کی سرشت میں بھلائی اور بزرگواری ہے، وہ عظیم، آزاد، بے باک اور وسیع القلب ہے اور خدا نے بہترین کام کے لیے اسے یہاں بھیجا ہے، بار الہ تا ابد اس کی حفاظت فرما۔ جب امام علی مقام یہ بات سنتے ہیں تو وہ اس کی محبت میں یہ جواب دیتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہمیں امید ہے کہ ہمارے بارے میں خدا کا ارادہ خیر پر مبنی ہوگا، خواہ ہم مارے جائیں یا ہم کامیاب ہوں۔ یعنی امام بتاتے ہیں کہ اگر ہم مارے بھی جائیں گے تو ہم قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد امام علی مقام سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرماتے ہیں، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا اور کچھ اس کے منتظر ہیں اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ پھر امام علی مقام دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور انہیں جنت عنایت فرما اور ہمیں اور ان کو اپنے جوار رحمت میں اکٹھا کرتے ہوئے اپنا ذخیرہ شدہ بہترین ثواب عطا فرما۔